السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد۔ محرم کی 6 تاریخ میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسانوں میں ایک بڑا طبقہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے محسنین اور خیرخواہوں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، ہمیشہ ہی۔ انسانوں کا اور مخلوقات کا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ سب سے زیادہ احسانات اسی کے۔ انسانوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ شرک کر لیا، برا سلوک کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ؟ برا سلوک کیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی ہمارے لیے بہت بڑے محسن ہیں کہ اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو ہم مسلمان ہی نہیں بچتے۔ لیکن امت کے ایک بڑے طبقے نے صحابہ کرام پر بھی ظلم کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ظلم کرنے والے دوسرے مذہب کے لوگ نہیں، وہ لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان۔ صحابہ کرام کے تعلق سے غلط چیزیں سماج میں بیان کرنا، اسٹیج سے بیان کرنا، بہت ساری چیزیں۔ حالانکہ صحابہ، ان کے بارے میں 3 اہم چیزیں اس درس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، صحابہ کون ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا انتخاب کیا ہے، ویسے اللہ نے انبیاء کے لیے ان کے ساتھیوں کا بھی انتخاب کیا، اور اس کے لیے سلف کے اقوال چھوڑیے، خود اللہ نے قرآن میں پارہ نمبر 19 کی اگر آپ آخری آیت پڑھیں، کیا کہتا اللہ؟ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے اپنے لیے کیا کر لیا؟ چن لیا، جن کا انتخاب اللہ نے کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اقوال کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا کس کا دل پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ نبی کا دل دیکھنے کے بعد بقیہ جو بندے تھے، اللہ نے ان کا دل دیکھا۔ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو بندوں میں سب سے اچھا پایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا۔ تو اگر آج کا کوئی انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہے، اگر وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو کس کو گالیاں دے رہا ہو؟ اللہ کو۔ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہو کہ اللہ نے اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ معمولی بات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹا الزام لگانا ہے، اللہ کے تعلق سے جھوٹی اور من گھڑت بات کہنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا انتخاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ جو ہیں، ان کی ہر قدم پر تربیت کس نے کی ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھا رہا ہے تو کس کی تربیت پر انگلی اٹھا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے۔ اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ نعوذ باللہ ایسے اور ایسے تھے، تو یہ صحابہ کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا۔
کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے بھیجے جانے کے مقصد میں آپ پورے نہیں ہوئے، آپ کھرے نہیں اترے، اور یہاں سے بھی اللہ رب العالمین کے انتخاب پر جو ہے دنیا والے انگلی اٹھاتے ہیں کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی، ذمہ داری نہیں نبھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے غلط بندے کو نبوت و رسالت دے دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ اور صحابہ پتہ ہے آپ کو، یہ ریڈ لائٹ ہے، پتہ نا، اب چلتے ہیں گاڑی لے کر کے، کیا ہو گیا؟ لال بتی جل گئی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ لیکن یہ لال بتی ہری بھی ہوتی ہے، صحابہ وہ لال بتی ہیں جن کو کبھی ہرا نہیں ہونا، اس لیے بعض صحابہ کی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ رک جانا، خاموش ہو جانا، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں نے فلاں موقع سے ایسا کیا تھا، اور اس صحابی نے ایسا کیا، اس صحابی نے ایسا، ہم اور ہماری اوقات کیا ہے؟ بات صحابہ کی ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کی تربیت، جن کے پڑھانے لکھانے کا انتظام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو بات کسی معمولی انسان کی نہیں ہو رہی، کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے انسان کی نہیں ہو رہی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، پڑھایا لکھایا، ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے، اس لیے بات جہاں صحابہ کی آ جائے، چاہے وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں، بس ایک لمحے کے لیے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کا نبی کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر جانا تمہاری پوری زندگی کی نیکیوں پر باری ہے، پوری زندگی کی نیکیوں پر باری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھانے کا مطلب ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات اس درس کے حوالے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں اس کو، کیا کہا اللہ نے ان کے بارے میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب اس میں دو باتیں کمال کی ہیں، بہت کمال کی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا اظہار کروں، میں کر سکتا ہوں کہ بھئی مجھے آپ سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہو۔ کمال یہ نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کمال یہ کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا یہاں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے، وہ تو راضی ہونا ہی ہے بندے کو اللہ سے، لیکن اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے خود اعلان کیا رضی اللہ عنہم۔ یہ پہلی بات کہ نبی کے صحابہ کو اللہ سے محبت ہے، اعلان ہے، یہ دعویٰ تو اور بندہ کر رہا ہے، لیکن اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اچھا، دوسری کمال کی بات اس میں کیا ہے؟ بھئی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ میں پہلے بولوں گا نا، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ بولیں گے۔ یہاں کیا کمال ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے کہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں، پہلے کیا کہا؟ اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ یہ کمال ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ صحابہ اللہ سے راضی ہے، اور اسی لیے ٹائٹل بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہم کسی بھی صحابی کا نام لے، صحابیہ کا نام لے، پوری جماعت کا نام لے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ مقام، وہ بلندی، وہ شرف، وہ مرتبہ، وہ لیول جس کے پانے کے لیے ہم پوری زندگی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اسی دنیا میں مل گئی۔ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ پوچھے گا حل رضی تم، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کیوں نہیں خوش ہے، ہمیں سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا اور کچھ؟ کہا نہیں بس اللہ تعالیٰ جنت مل گئی، اب اس کے علاوہ کیا؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر اپنی رضامندی حلال کر رہا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں۔ آپ زندگی بھر، پوری زندگی سجدے میں گزار دیں، پڑے رہیں،
لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں. نبی کے صحابہ کے بارے میں ان کے جیتے جی اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. آپ پوری زندگی نیک بن جائیں، ایک نمبر کے متقی بن جائیں، جو چاہیں کر لیں نیکیوں کے نام پر، اللہ کو راضی کرنے کے نام پر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہاں میں نے نیکیاں کر لی ہیں، میں اللہ سے راضی ہوں. کہ اللہ بھی راضی ہے کہ نہیں ہے یہ آپ جان نہیں سکتے. اس کے جاننے کے لیے مرنا پڑے گا آپ کو، قیامت کو قائم ہونا پڑے گا، حشر کے میدان میں پہنچنا پڑے گا، اللہ کی عدالت میں پہنچنا پڑے گا، تب پتا چلے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں. صحابہ کو یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں مل گئی. اور آج کل کا ایک کوئی انسان اٹھتا ہے جس کے اپنے گھر میں بھی نہیں سنی جاتی، وہ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی کا بھی ماننے والا ہو، کسی کا بھی بھکت ہو، کسی کا بھی جو ہے معتقد ہو، کسی کے ساتھ بھی اس نے بیعت کر رکھی ہو. تم صحابہ کو نہیں مانتے تو تمہاری حیثیت کیا دنیا میں؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ہو رہی، کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مطلب ہے، جیسا کہ میں نے کہہ دیا، کہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے، اور نبی کے صحابہ کے بعد آنے والے سارے لوگ، پوری کائنات قیامت تک آنے والے سارے لوگ سب مل جائیں پھر بھی کسی ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارا کام کیا ہے؟ خود بھی ہم جانیں نبی کے صحابہ کے بارے میں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں غلط باتیں پروسی جا رہی ہیں. آپ کا بچہ یہ کہیں کسی ذاکر کی بات سن لے گا تو اس کے دماغ میں وہی رہ جائے گا. آپ بتائیے بچوں کو یہ کسی دنیا کے کسی استاد کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی ان کے بارے میں آپ چاہو جانو چاہو مت جانو. یہ صحابہ کی بات ہو رہی جن کے منہج کو اپنانا ضروری ہے، جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور اگر یہاں لغزش ہو گئی، یہاں آپ کا پیر لڑکھڑا گیا تو ہو سکتا ہے آپ کا منہج بگڑ جائے، اور منہج بگڑ گیا تو زندگی کا بھی خسارہ ہے، اور ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کامیاب ہو جائیں لیکن آخرت میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. دعا اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے، آپ کے صحابہ کا مقام سمجھنے اور ان کی عزت و توقیر کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.